بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 10، اسلام کیا ہے؟ تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ دوسرا سبق نماز کے متعلق ہے۔ اس میں کچھ باتیں پہلے حصوں میں آ چکی ہیں، آج اسی سے آگے پڑھا جا رہا ہے۔ التحیات کا بیان ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ 3 رکعت اور 4 رکعت والی نمازوں میں جب دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں تو صرف التحیات پڑھی جاتی ہے، اور آخری رکعت پر جب بیٹھتے ہیں تو التحیات کے بعد درود شریف اور ایک دعا بھی پڑھتے ہیں۔ ہم ان دونوں کو بھی یہاں درج کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر خاص رحمت فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر رحمت کی، تو بڑی تعریفوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل کی، تو بڑی تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ یہ درود شریف دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے، یعنی آپ کے گھر والوں اور آپ سے خاص دینی تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ ہم کو دین کی نعمت اور نماز کی دولت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ملی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کے شکریہ کے طور پر ہمارے ذمے مقرر کیا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص متعلقین کے لیے رحمت اور برکت کی دعا بھی کریں۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد کر کے دل سے ان پر یہ درود شریف پڑھیں اور ان کے واسطے رحمت اور برکت کی دعا مانگیں۔ پھر درود شریف کے بعد اپنے لیے یہ دعا کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور تیری فرما برداری اور عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں، بس تو مجھے محض اپنے فضل سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس دعا میں اپنے گناہوں اور قصوروں کا اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحم کی التجا ہے۔ در حقیقت بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ نماز جیسی عبادت کر کے بھی اپنے قصور کا اقرار کرے اور اپنے کو گناہ گار اور قصوروار سمجھے، اور اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت ہی کو اپنا سہارا سمجھے، اور عبادت کی وجہ سے کوئی غرور اس میں پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم سے کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس سبق میں نماز کے متعلق جو کچھ بیان کرنا تھا وہ سب بیان کیا جا چکا۔ آخر میں ہم پھر کہتے ہیں کہ نماز وہ کیمیا اثر عبادت ہے کہ اگر اس کو دھیان کے ساتھ اور سمجھ کے اور خشوع اور خضوع سے ادا کیا جائے، جیسا کہ اوپر ہم نے بتلایا ہے، تو وہ انسان کو اعمال اور اخلاق میں فرشتہ بنا سکتی ہے۔ بھائیوں، نماز کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے نماز پر قائم رہنے کی اتنی فکر تھی کہ بالکل آخری وقت میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور زبان سے کچھ فرمانا بھی مشکل تھا، اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کو نماز پر قائم رہنے اور نماز کو قائم رکھنے کی بڑی تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی تھی۔ پس جو مسلمان آج نماز نہیں پڑھتے اور نماز کو قائم کرنے اور رواج دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، وہ خدارا سوچیں کہ قیامت میں وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکیں گے اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ ملا سکیں گے، جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو بھی پامال کر رہے ہیں۔
آؤ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں یہ دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار، آپ مجھ کو اور میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اے رب، میری دعا کو قبول کر لیجئے۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو قیامت کے دن بخش دیجئے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب اچھی طرح سے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ 10واں حصہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔